अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि इनकी ज़िंदगियों से हम भी सबक हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अस्मा रशीद साहिबा। अस्मा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। और आमीन। मैं भी आपकी मशकूर हूँ कि आपने अपना जो है माशाल्लाह से इतना कीमती वक्त हमारे लिए जो है वो सर्व किया ताकि हम आपसे बात कर सकें। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, आपकी टीम को और आपके इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियों से नवाज़े। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन व इयाक। अच्छा जी, हम अपने इंटरव्यू की इब्तिदा आपके तारुफ से करना चाहेंगे। आप हमें बताएं कि आप आबाई इलाका कौन सा है और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मेरा आबाई इलाका जो है वो गुजरांवाला है। मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई और इब्तदाई तालीम भी यहीं से हासिल की। फिर जो है वो तालीमी मैदान जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम पर भी तवज्जो दी। चूँकि कुछ माहौल इस तरह का मुयस्सर था, मेरी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो दीन से बहुत लगाव रखने वाली और बहुत मोहब्बत करने वाली थी। तो शुरू से ही ऐसा माहौल मुयस्सर रहा तो हमने जो है वो दीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। अलबत्ता असली तालीम को साथ-साथ जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मकसद ही ये बन गया है कि अल्लाह हमें जो है वो इल्म ही हासिल करने की जो है वो तौफीक देते रहें और अल्लाह हमें अमल करने वालों में बनाते रहें। आमीन आमीन। और ये मेरी तालीम जो है वो शहादतुल आलिम में किया है मैंने और एमए उर्दू, एमए इस्लामिक और बीएड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत खास एहसान है कि मैं जब बीए में थी तब मेरी जो है वो शादी हो गई। आगे मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और एमए भी उन्होंने करवाया, बीएड वगैरह भी और अभी भी वो शाना बशाना हर मौके पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जारी रहेगा। माशाल्लाह, मतलब अभी आप इरादा रखती हैं कि आगे मजीद पढ़ेंगी? जी बिल्कुल, अभी मैंने रिसेंटली जो है वो हिफ्ज़ कुरान शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। और एक पारा जो है वो उसका हिस्सा मुकम्मल होने वाला है और आगे इंशाल्लाह जुस्तजू इल्म की जुस्तजू के हवाले से बहुत ज़्यादा ना दिल करता है कि बंदा बहुत ज़्यादा सीखे और एमफिल का इरादा है इंशाल्लाह। बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह उससे भी। तो आपके बच्चे भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा जो है वो 4 साल का होने वाला तकरीबन और दूसरा छोटा बेटा जो है वो 2 साल का होने वाला। माशाल्लाह, मतलब छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी आपकी जुस्तजू जो है वो इतनी ज्यादा है कि कोई रुकावट आड़े नहीं आती। माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट मेरे हस्बैंड किया है कि मतलब हर लिहाज से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ वो मतलब कह लें कि दीन की समझ रखने वाले हैं और मुअल्लिमात के हवाले से बहुत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि निखार ही औरत में तब आता है जब वो शऊर वाली होती है, बाशऊर हो जाती है, तो उसके लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। तो बेहतरीन। बस ये सफ़र इंशाल्लाह उनकी बदौलत जारी है और सपोर्ट उनकी है तो बच्चे भी खुद मैनेज हो जाते हैं, घर भी और इदारा सारा कुछ। माशाल्लाह। हमने देखा कि आप माशरे के फलाही कामों में भी बहुत हिस्सा लेती हैं। थोड़ा ये हमारे नाजरीन के सामने इसकी भी तफसील रखेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये सोच सकती हूँ कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है बल्कि हिदमत हलक भी दीन का हिस्सा है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफामंद हो। तो बस यही लगन है कि बचपन से ही शायद वही के जैसा माहौल मिले वैसा ही बंदा होता है। बड़ा शौक और जज्बा हुआ करता था। तो तकरीबन 5 साल हो गए हैं मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की पिछले 48 की जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हूँ।
ماشاء اللہ. پسور تحصیل کی 348 کی جنرل سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا سفر جاری ہے کہ ہم مستحقین کی امداد کے لیے، خواتین کے لیے، طالبات کے لیے ہم جو ہے وہ آگاہی اور رہنمائی کے کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ابھی حال ہی میں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال میں بھی آپ نے کچھ حصہ لیا تھا، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی بالکل. چونکہ ہماری جماعت جو ہے یہ بہت پرانی ہے، کہیں بھی آفات آ جائیں، کہیں بھی کوئی ناگہانی معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس جماعت کا موٹیو ہی یہ ہے کہ آپ خدمت خلق، خدمت انسانیت. تو کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا، تو ہمارے تمام جو ذیلی اور تحصیلی امیر تھے ہماری جماعت کے، انہوں نے وہاں تک امداد پہنچائی اور خواتین ان کے شانہ بشانہ رہی. الحمدللہ ہم اپنی فیلڈ میں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. ابھی حالیہ صورتحال میں جنوبی پنجاب کے اندر الحمدللہ ہماری جماعت کام کر رہی ہے اور ابھی تک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ پکی پکائی خوراک جو ہے وہ 36,70,000 دیگیں پکائی گئی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مریضوں کے علاج ہیں، وہ 22,30,000 مریض جو ہیں ان کا علاج کیا گیا اور 92,340 خشک راشن دیے گئے اور جو ہے گھریلو سامان 47,000 کو دیا گیا. اسی طرح بستر کی تقسیم 22,000 لوگوں میں کی گئی. 4 فیلڈ کے ہسپتال بنائے گئے اور ابھی جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ضلع فیصل آباد میں سولر پلیٹس بھی ہیں. ہر خیمہ بستی کے اندر ایک خیمے کے پاس جو ہے وہ سولر پلیٹ اور ایک پنکھے کا انتظام کیا گیا. تقریباً یہ 1,000 سے پلس ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت دی ہے اور ہمارے ساتھ ہم یہ کام تب کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. جب ہمارے ساتھ دینے والے سارا معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہو جائے، دیکھیں ابھی امریکہ جو کہ ہماری جماعت کے بہت خلاف رہا ہے، آج وہ اپنے اخبارات میں ہماری تصاویر دینے پہ مجبور ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ واقعی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بہترین، یعنی کام کریں تو نظر آتا ہے. بالکل. اچھا جی، آپ فلاحی کاموں میں بھی حصہ لے رہی ہیں، ماشاء اللہ پڑھ بھی رہی ہیں آگے، تو تعلیمی شعبے میں آپ کی اور مزید کون سی خدمات ہیں، اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں. یعنی آپ کیا پڑھا رہی ہیں یا ابھی پڑھانے کا سلسلہ آپ نے موقوف کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں تقریباً پچھلے 4-5 سال کے عرصے سے ایک جامعہ میں جو ہے نا وہ دورہ قرآن کروا رہی تھی اور ساتھ حدیث شریف پڑھاتی تھی. اور ابھی ریسنٹلی یہ کچھ مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنا ادارہ جو ہے وہ بنایا ہے. اس میں بھی تدریس کے حوالے سے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، ترجمہ تفسیر اور تجوید، اور اس کے علاوہ حفظ القرآن کی کلاس چل رہی ہے. تو الحمدللہ ہم طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی لیے تعلیم اور تربیت کو اپنی اولین خدمت سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ معاشرے کے اندر یہ جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کل کو قوم کا معمار بننا ہے اور اگر میں ان کی تربیت اچھے سے کر پاؤں گی تو سمجھیں کہ ایک نسل کی تربیت ہو جائے گی. بس یہی لے کے تو ہم انشاءاللہ تعلیمی شعبے میں بھی نکلی ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہیں اور معاون ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دیتے رہیں. بالکل ماشاء اللہ. اچھا جی، ایک عورت کے لیے سب سے ضروری عامل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ بڑا کر سکے؟ جی میرے نزدیک عورت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص نیت ہے، صبر اور استقامت ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اگر عورت اللہ کی رضا کے لیے اس کے اپنے اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے، صبر سے کام لیتی ہے، تو وہ گھریلو ذمہ داریوں کو، وہ بچوں کو، وہ معاشی مسائل کو، ان کا سب کا سامنا کرتے ہوئے بہت اپنانا بڑا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. بڑے سے بڑا مقصد جو ہے وہ عورت حاصل کر سکتی ہے.
बस उसको सब्र और इस्तिकामत से काम लेना है। बेहतरीन। क्या आपको तरक्की के इस सफर में कोई रुकावट भी पेश आई? जी यकीनन रास्ते में जो है किसी भी किस्म का वो सफर हो उसमें मुश्किलात तो आती हैं, कभी समाती हैं, कभी वसाइल है या कोई भी होता है, मसाइल तो आते रहते हैं। लेकिन मेरा यकीन है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। इसी उम्मीद और अल्लाह पर तवक्कल ने जो है मुझे हर रुकावट से निकलने का हौसला दिया कि ये आज ही रुकावट है, निकल जाएगी। ये आजमाइश भी हो सकती है और अल्लाह मुझे इससे हो सकता है अपने करीब करना चाह रही हूँ। कोई भी देखे ना रुकावट आती है, कोई आजमाइश आती है, इंसान जो है वो टूटता है तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो हो सकता है ये रुकावटें, ये आजमाइश हो मुझे अल्लाह के साथ मिलाने के लिए, तो इससे घबराती नहीं बल्कि मैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो सहारा अल्लाह ताला है। उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुश्किलात आती हैं उनमें से निकलने में बहुत मुआविन होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ख़वातीन के लिए दीनी तालीम के साथ असरी तालीम की भी आप ज़रूरत को महसूस करती होंगी यकीनन, इसीलिए आपने असरी तालीम भी साथ जारी रखी। तो क्या आप समझती हैं कि असरी तालीम भी ज़रूरी है या फ़कत दीनी तालीम हासिल कर लें तो बस ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल आज के दौर में ख़वातीन के लिए दोनों तालीम होना बहुत ज़रूरी है। ये हम अगर कहें कि हम दीनी तालीम जो है वो हासिल करते रहें, दुनियावी असली तालीम को हम छोड़ दें, तो फिर आप इस इस दौर के अंदर आप मूव नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं निकल पाएंगे, आप इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ फरमाई, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, ऐ अल्लाह मुझे इस इल्म से नफ़ा दे जो तूने मुझे अता की है, मुझे वो इल्म अता फरमा जो मेरे लिए नफ़ा बख्श है। तो दीन और दुनिया को मुतवाज़न रखने के लिए इल्म होना वक़्त की अहम ज़रूरत है। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं तो अपने नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक और अपनी जो है वो फ़हम को बढ़ाने के लिए जितनी हम गहराई के साथ अपना जो है वो इल्म के जो प्यास के साथ हम इस तरफ जाते हैं ना, वो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और आज के दौर की ज़रूरत है कि ख़वातीन अपने मुआशरे को जो है वो अगर किसी भी पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जाना चाहती हैं, माशरे की बुराइयां खत्म करना चाहती हैं, तो फिर उनको मैदान में आना है। और मैदान जो है वो दोनों तालीम के साथ वो आएंगी तो ज्यादा आसानी के साथ वो मैदान सर कर पाएंगे। जज़ाकिल्लाह। तो जी, मुआशरे में असर और रसूख बढ़ाने के लिए हम आलिमात क्या कर सकती हैं? जी आलिमात मेरे ख्याल में तो ये जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि ये कौन की मामार है। बहसियत आलिमा मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं एक बच्ची की तरबियत करूँगी तो वो एक नस्ल की तरबियत है। अगर मेरे पास 10 बच्चियाँ आती हैं तो वो 10 बच्चियाँ नहीं, वो 10 नस्लें हैं मेरे पास। और अगर मैं उनकी तरबियत कर देती हूँ, अपने आप को इखलाक का नमूना बना के उनके पास सामने पेश कर देती हूँ, तो फिर यकीनन वो जो है वो अपनी मुआशरे के अंदर जाकर उसको प्रेजेंट करती हैं बड़ा अच्छे तरीके से। तो आलिमात को चाहिए कि वो अपनी गुफ्तार और किरदार दोनों में नमूना बने। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन, यानी उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे। हम आलिमात मुआशरे के अंदर फलाही काम कर सकती हैं। हम आलिमात मुआशरे को संवारने के लिए उनमें आए बिगाड़ को संवार सकती हैं। हम आलिमात जो हैं वो जो है वो एक कायदाना सलाहियत अपने अंदर उभारते हुए एक लीडर के तौर पर हम मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म कर सकती हैं। और लिहाजा जो आलिमात का असल किरदार है ना, वो अमल से पैदा होता है। अगर मेरा किरदार, मेरा इखलाक दूसरों के सामने अच्छा है तो यकीनन फिर मेरा असर रसूख बढ़ेगा और मैं जो दूसरों को बात कहूँगी वो ज़्यादा जल्दी पिक करेंगे, वो ज़्यादा जल्दी। देखिए बच्चे हैं मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चियां हैं,
اگر وہ جیسے مجھے چلتے پھرتے یا مجھے بات کرتے میرا انداز دیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی ویسے ہی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کبھی کبھار مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے اسٹائل میں دوپٹہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر اپنے کردار کو بہتر بنا لیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہت سی جو ہیں وہ برائیاں وہ ختم ہو جائیں گی. بالکل. اچھا، واقعی بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے استاد سے بہت سیکھتے ہیں، ان کو بہت کاپی کرتے ہیں، تو استاد کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ بھی جاتی ہے اور ذمہ داری بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. ماشاء اللہ. جی جی بالکل. ایسا الحمدللہ. ہے. جی جی کیجیے. جی یہی میں کہنے لگی تھی کہ یہ بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کے ذہن میں آج جو چیز فٹ ہو جانی ہے نا، ساری عمر ان کے ذہن میں رہنی ہے. تو اگر میرا کردار، میرا اخلاق، میں خود تو عالمہ بنی ہوں، لیکن اگر کوئی مطلب میرے پاس آ رہا ہے، میں اس کو اچھی طریقے سے ڈیل نہیں کرتی، بات اچھے انداز سے نہیں کرتی، تو وہ پھر میرا اثر بھی اس طرح سے نہیں ہوگا. اور دوسرا وہ بچے جو ہیں وہ سامنے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ صحیح اثر نہیں پڑے گا. اس لیے میرا اپنا بطور عالمہ کردار اچھا ہونا چاہیے. بالکل. تو جی الحمدللہ ہمارے مدارس میں تربیت کی بھی بڑی فکر کی جاتی ہے، تربیت پر بھی بڑا مطلب اس پہ زور دیا جاتا ہے. لیکن مدارس کی تعلیمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہمارے مدارس بہت بہترین کام کر رہے ہیں. وہ بچوں کی جو ہے وہ دینی تعلیم بہت ہی جو ہے وہ احسن انداز سے دیتے ہیں اور بہت اچھی تربیت کرتے ہیں. جبکہ ابھی آج کے دور کے مطابق طالبات میں تحقیق اور مطالعہ اور عملی تربیت کا جذبہ پیدا کیا جانا چاہیے. اگر ہم طالبات کو مطالعہ کی جو ہے وہ عادت ڈال دیں گے تو وہ گہرائی کے اندر جا کے جب مطالعہ کریں گی، ایک ٹاپک کو ڈیپلی جا کے وہ پڑھیں گی، ریسرچ کریں گی. ایک تو ان کو ریسرچ کا عادت ہوگی، اور دوسرا جب وہ تحقیق کر کے مطالعہ کو اپنے ذہن نشین کر لیں گی تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہترین ہے کہ حیا نے انہیں دین سیکھنے سے نہیں روکا. اسی جذبے کو آج کی طالبات میں بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور کی طالبات سب کچھ کر سکتی ہے ایک پردے کے اندر رہتے ہوئے. صحابیات نے تو میدان جہاد میں اپنے کردار ادا کیے ہیں پردے کے اندر رہتے ہوئے. تو ہم نے تو تعلیم کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. ہم نے اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے کہ ہم تحقیق جو ہے وہ بچوں کے اندر ڈال دیں، ان کی گھٹی میں ڈال دیں کہ آپ نے تحقیق، ریسرچ اس کو اور عملی تربیت کا جو ہے نا اس کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ہم مدارس کی طالبات جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ آگے بڑھنے سے تھوڑا جھجکتی ہیں. ماشاءاللہ بڑھ بھی رہی ہیں، بہت کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ طالبات جو ہے نا وہ بس مدرسے کا پڑھنے کے بعد رک جاتی ہیں. تو آپ کے خیال پہ عام طور پہ مدارس کی طالبات کو آگے بڑھنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی اکثر مشکلات جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ مالی وسائل بھی ہو سکتے ہیں، جی سہولیات کی کمی بھی ہو سکتی ہے، سماجی دباؤ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر والدین یا ادارے طالبات کو سہارا دیں تو یہ رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں. اگر بچیاں پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں، میرے خیال میں ہر بچی کو جو ہے نا وہ شوق ہوتا ہے کہ میں اگر مدرسے میں پڑھ چکی ہوں تو میں آگے بھی پڑھوں، میں کچھ کروں، میں کچھ بنوں، میں آگے اس کو پھیلاؤں. تو ہمیں جو رکاوٹیں ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کرنے میں ان کے معاون بننا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو یہ بڑے خاص ہمارے طالب علم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سکھایا ہے، دین کی جو ہے سمجھ اور بوجھ دی ہے. تو کچھ یہ ہوتے ہیں اور کچھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ طالبات سمجھتی ہیں ہم نے جتنا پڑھ لیا وہ کافی ہے. اب اگر میں نے شہادت العالمیہ کر لیا ہے، میں نے بخاری شریف پڑھ لیا ہے تو بس میں عالمہ بن گئی ہوں، اب مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. انسان تو وہ بات کے گود سے لے کر لحد تک سیکھتا رہے تو وہ بھی علم کم پڑ جاتا ہے. تو بس جو مدرسے کی طالبات ہیں ان کو بھی آگے پڑھنے کے لیے جو ہے نا جو مشکلات ہیں ہمیں
میں سمجھتی ہوں کہ وہ والدین ان کو سپورٹ کریں تو مشکل نہیں رہے گی، یا ادارہ اگر ان کا کوئی سہارا بناتا ہے، ان کو دیتا ہے، معاون ہوتا ہے، تو تب بھی جو ہے وہ مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ بالکل جی، مدارس کی معلومات کو ورک شاپس وغیرہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، ورکشاپ لینی چاہیے، وہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہو سکتی ہیں، وہ جو ہے جدید دور کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم یا علم جستجو کی روح کے بارے میں کوئی بھی ورکشاپ ہے وہ ہونی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تدریس کے اسالیب میں جدت لانا بہت ضروری ہے، تو جدید تقاضوں کے مطابق اگر ہم اپنی ورکشاپ معلومات کی تربیت اور ان کی تدریسی معیار کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت ہی جو ہے نا مؤثر قدم ہوگا کہ جو معلومات ہیں 8 سال جامعہ میں رہ کے جاتی ہیں، لیکن وہ زوم جیسی ایپ سے جو ہے وہ نابلد ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس کو ہم نے چلانا کیسے ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ معلومات کے لیے ایسی ورکشاپ ہونی چاہیے تاکہ وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ آئندہ آنے والا جو دور ہے نا یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور ڈیجیٹل دور کی جو کہہ لیں کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ویسا بننا پڑے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ یہ جدید دور کے جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں ان کو ہم استعمال کرنا مطلب اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ مطلب کہ ہم ایک بہتا ہوا سمندر ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ ہیرے جواہرات بھی ہیں اور کہہ لیں کہ گندگی بھی ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کون سی چیز جو ہے وہ نکال رہے ہیں، ہم ہیرے جواہرات بن رہے ہیں یا نکال رہے ہیں یا ہم گندگی کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو جدید دور کے مطابق اگر ہمیں لیپ ٹاپ موبائل سے فائدہ ملتا ہے تو ہمیں لینا چاہیے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہم بطور عالمہ اور عالم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، بڑا کام ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ورکشاپ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عالمات اور عالمین کو جو ہے اس چیز کا اندازہ ہو کہ انہیں جدید دور کے اندر جدید جو ٹولز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا۔ بہت شکریہ جی، مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے آپ اہل مدارس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، اہل مدارس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اپنا عمل اور اخلاق اس کو بہتر بنائیں، اس کو اپنا زیور بنا لیں۔ قرآن مجید میں ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم اور عمل جو ہے نا اس کے اندر پختگی لائیں تاکہ ہم نئی نسل کو ایک روشن اور مضبوط مستقبل عطا کریں۔ الحمدللہ مدرسہ.pk بہت بہترین پلیٹ فارم ہے، یہ معلمین اور معلمات کے لیے بہت بہترین کام کا انجام دے دے۔ مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی اس کے بارے میں جان کر کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ معلمین اور معلمات کو بالکل فری وہ والے جو ہیں کورسز جو کوئی بھی ادارہ ہزاروں اور لاکھوں فیسیں لے کے دے رہا ہے، یہ ادارہ بالکل فری جامعہ کے طالبات اور طلباء کے لیے کروا اللہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر بلکہ کہ یہ والے جو آپ نے اقدام اٹھائے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ منزل تک پہنچائیں، اور یہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہے کہ جامعہ کے طالبات اور طلباء اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے وہ اسکلز سیکھیں جو کہ آج کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ فائدے مند ہیں تاکہ وہ اپنا کریئر اور اپنا جو ہے مستقبل اس کو سنوار سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی مدرسہ.pk کی کاوشیں قبول کر لے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عالمات کے لیے اور معلمین کے لیے یہ کام لے کر آئے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں، ان کو برکت دیں۔
जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। हम एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इतनी अच्छी बातें बताई। नाजरीन, ये थी हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान अस्मा रशीद साहिबा। उम्मीद है कि आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।